پی ٹی آئی کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون، اڈیالے پر غش اور بسنت پر رش نے وہ فیصلہ حتمی کر دیا جو ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی ختم شد۔ پی ٹی آئی والے بسنت پر کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اور 8 فروری کو اتوار کے روز ان کے احتجاج کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ تو میں اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی 4 ٹانگوں پر دوڑتا ہوا وہ جانور تھا۔ 4 ٹانگیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جی ہاں 4 ٹانگیں، ایک ٹانگ اسٹیبلشمنٹ، دوسری ٹانگ تارکین وطن، تیسری ٹانگ یوتھ اور چوتھی ٹانگ مہاتما کے جھوٹ، اور اسے چارہ ملتا تھا امریکہ سے، اسرائیل سے۔ اب یہ جانور کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور جب بسنت منائی جا رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کی دعائیں کیا ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو، کوئی ہلاکت ہو، اور وہ اس ہلاکت کو لے کر سوشل میڈیا پر آ سکیں، اور جو اپنا ان کا جشن ہے، یعنی کہ وہ ماتم کا ایک جشن منانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنے ماتم کا اور اپنے جشن کا آغاز کر سکیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی سپورٹ کی، انہیں لا کر بسایا، اور اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ لوگ اپنی ناقص حکمت عملی سے، اپنی ناقص حکومتی کارکردگی سے شہید کروا چکے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں نہیں سوچتے، ان قتلوں کو قتل ہی نہیں سمجھتے، لیکن یہ تیار بیٹھے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت کے اوپر، پنجاب کی حکومت کے اوپر جتنا بھی اٹیک کر سکیں، جو بھی حملہ کر سکیں کر دیں۔ یہ بنیادی طور پہ آپ اگر پاکستان تحریک انصاف والوں کو، یوتھیوں کو سمجھنا چاہیں تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کسی اپنے دوسرے رشتہ دار کے گھر شادی کے اوپر غش کھا جاتے ہیں، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ بد دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ جناب فلاں کے گھر شادی ہو رہی ہے، اوہو اتنی زبردست گاڑی اس نے سجا لی، اللہ کرے ان کا ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے۔ یہ وہ ہیں، ان کے گھر پر جناب اتنا خوبصورت گھر بنا لیا، اللہ کرے ان کا گھر ہی جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ کوشش یہ نہیں کرتے کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں، ہم بھی کام کر کے دکھائیں۔ جیسے ابھی خیبر پختونخوا میں ایک طالبہ نے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کیا تو اس وزیر اعلیٰ نے جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ تم ANP یا جماعت اسلامی سے لگتی ہو، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے کارکن اتنے بڑے ذہنی غلام ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج تو بات ہوگی بسنت کے حوالے سے، اور ایک بڑا جرأت مندانہ اقدام کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہ انہوں نے بسنت کی اجازت دے دی۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف کا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے میرے اس ویلاگ کو سچ بھی ثابت کر دیا، جب انہوں نے میاں نواز شریف کا، اپنے والد کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پنجاب کو خوشیاں واپس کی ہیں، رنگ واپس کیے ہیں۔ تو میرا جو پچھلا ویلاگ تھا وہ یہاں پر درست ثابت ہو گیا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے خیر خیریت کے ساتھ یہ تہوار آگے بڑھے۔ میں ابھی جب پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنا پروگرام کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک دعا بھی کی، میں نے کہا کہ اب اللہ کرے کہ یہاں پر کوئی حادثہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کیا ہے نوجوانوں پر، لاہور کے لوگوں پر، تو وہ اس اعتماد پر پورا اتریں، تاکہ یہ جو خوشیاں ہیں، یہ جو رنگ ہیں، یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ جو ایک جشن کا سما ہے، یہ پورے پنجاب میں جا سکے۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ پنجاب کے بڑے بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے، کیونکہ جو انتظامی گرفت ہوتی ہے، اور یہ ابھی کل اور پرسوں کا دن بھی میں کہوں گا کہ بہت زیادہ اہم ہے کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹو گرپ جو ہے وہ قائم رہے۔ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا اور میں نے اس میں ایک خاص طور پہ چیز کا ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک چیز اور کر کے دکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہاں پر حکومتی گرفت جو ہے، اپنی انتظامی گرفت، ایڈمنسٹریٹو گرفت جو ہے وہ شو کر دی ہے۔ میں جب بسنت کے آغاز سے، یعنی رات 12 بجے جب اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا، تو میں رات 9، 10، 11، 12 بجے سڑکوں پر ہی تھا، اور اپنے مختلف جگہوں پر اخبار کی طرف گیا، میں PTV کی طرف گیا۔ وہاں پر جب میں جا رہا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ کینٹ سے لے کر گلبرگ اور گلبرگ سے لے کر کینال سے ہوتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ
پورا میں نے ایک ٹریول کیا اور اندرون شہر کو اور جو آپ کا ایک پوش ایریا ہے وہ تمام اس سے گزرا اور مجھے کہیں پر بھی ایک بھی پتنگ اڑتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ لاہوریوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں گڈے موجود ہیں، پنے موجود ہیں، وہ اڑانا چاہتے ہیں لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 12 بجیں اور 12 بجے کے بعد وہ پتنگ اڑائیں، یعنی کہ ٹائم کی پابندی جس طرح کی گئی۔ اور پھر 12 بجے جس طرح حکومت کی طرف سے ایک میں دیکھ رہا تھا، عظمہ بخاری کو آپ نے دیکھا، مریم اورنگزیب کو دیکھا، انہوں نے جس طرح بسنت کا ایک افتتاح کیا، تو اس کے بعد یہ ایک قانون کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک لاہور جو ہے، جو شہر سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پر قانون کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے یہاں پر آپ یہ کہیے کہ اس وقت 98% موٹر سائیکلوں کے اوپر راڈ لگ چکے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم ان موٹر سائیکل سواروں سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ قانون کی اتنی زیادہ پاسداری کریں گے۔ مجھے علم ہے آپ انتظار کر رہے ہوں گے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسا جانور ہے جو 4 ٹانگوں پر دوڑتا رہا، اس پر کھڑا رہا، اس پر بھاگتا رہا۔ تو وہ 4 ٹانگیں جو ہیں وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی، لیکن کس طرح اور ان ٹانگوں کے نہ ہونے کے بعد اب تو یہ جانور جو ہے نیچے گرا پڑا ہے، چیخیں مار رہا ہے، کرا رہا ہے، سسک رہا ہے، اور یہ پہلی ٹانگ تو اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح اس کی سرپرستی کی اور میں 2011 سے لے کر 2022 تک جو ایک مرحلہ وار اس کو سپورٹ ملتی رہی اور جس طرح دھرنے کروائے گئے اور خاص طور پر فیض حمید جس آخری حد تک چلے گئے، تو اب یہ ٹانگ تو ٹوٹ چکی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ ٹانگ کم از کم اس پارٹی کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری ایک سپورٹ دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اسی روز پاکستان تحریک انصاف لنگڑی ہو گئی، اور یہ لنگڑی جو لنگڑا آپ کو کچھ اور یاد آ گیا ہوگا، وہ بعد میں ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے جب یہ ایوان وزیر اعظم سے نکلے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگ ٹوٹنے سے ہی یہ باہر نکلے ہیں۔ اچھا، ان کی دوسری بڑی ٹانگ جو تھی وہ تارکین وطن تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو ایکسپیکٹریٹ ہیں یا وہ پاکستانی جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں وہ ہماری بہت بڑی سپورٹ ہیں، اور اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ لیکن پریکٹیکلی ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ پاکستانیوں کی شاید 1 یا 2 یا 3% یا 4-5% تک اس سے بڑی تعداد جو ہے ان کے جھوٹ اور فریب میں نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے، میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے کال دی کہ پاکستان ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دو، تو بیرون ملک جتنے پاکستانی ہیں انہوں نے عمران خان کی اس کال کو جوتے کی نوک پر رکھا، مسترد کر دیا۔ ابھی میں آپ کو دسمبر جو 2025 ہے اس کی ریمیٹنسز بتاؤں تو وہ $3.6 بلین ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ڈالرز جو تھے وہ پاکستان بھیجے گئے، کن کی طرف سے؟ تارکین وطن کی طرف سے، اور یہ شہباز شریف پر، سید عاصم منیر پر، یہ ان کی قیادت پر، ان کی اصلاحات پر، اور پاکستان میں جو قوانین ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو پاکستان میں سسٹم موجود ہے، اس تمام پہ ان کا اعتماد تھا، حکومت پر اعتماد تھا اور ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ریمیٹنسز کبھی بھی $30 بلین سے اوپر نہیں گئی تھی، یہ ایک ریکارڈ تھا۔ لیکن جب یہ کال دی گئی تو اس کے بعد جب حکومت نے کہا کہ نہیں آپ بھیجیں اور قانونی طریقے سے بھیجیں، ہونڈی نہیں آپ نے کرنی، تو یہ $38 بلین پر چلی گئیں۔ اور یہ جو مالی سال چل رہا ہے، میں 2025-2026 کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 2026 کو اگر آپ ایک سال کے طور پر لے لیں تو میرا خیال ہے کہ اس پرس میں جو ریمیٹنسز آئیں گی وہ $42 ارب کو بھی کراس کر سکتی ہیں۔ 41 کا تو ایک یقینی تخمینہ موجود ہے، یہ $42 ارب کو بھی کراس کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کی سنتے ہیں، مانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو یہ جھوٹ ثابت ہو چکا، اعداد و شمار سے ہو چکا اور ان کے اپنے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہو چکا۔ انہوں نے اپنی تیسری ٹانگ جو دکھا رکھی ہے، بتا رکھی ہے، وہ یوتھ ہے۔ ہاں، یہ کچھ ضرور بدتمیز قسم کے، ماں باپ کے گستاخ قسم کے لوگ ہیں۔ وہ جو ایک لڑکا ہے جو آج کل ویلاگ کرتا پھر رہا ہے اور جس قسم کے بچوں کے بارے میں اس کی شکل دیکھ کر ماں باپ کو کہا جاتا ہے، بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچے ذرا اس کو چیک کرنا، بیٹا اس کو چیک کرنا، اپنے بیٹے کو چیک کرنا، کوئی غلط قسم کی حرکتوں میں تو نہیں پڑا ہوا، استغفر اللہ، معاف کیجئے گا، لیکن وہ لگتا کچھ اس قسم کا اور بنا وہ دانشور پھرتا ہے۔ تو اب وہ یوتھ جو ہے
وہ چینج ہو چکی. اب وہ یوتھ خیبر پختونخوا کی اس طالبہ کے روپ میں آ چکی جس نے سوال کیا, ٹکا کے کیا, کارکردگی پر کیا, کیونکہ اب جو ہے پیرامیٹرز چینج ہو گئے. میں جو چوتھی ٹانگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ مہاتما کے جھوٹ ہیں, ان کے فریب ہیں, ان کے دیے ہوئے چکر ہیں, ان کی دی ہوئی گالیاں ہیں, سکھائی ہوئی گالیاں ہیں, وہ سب جو ہیں اس سے اب یوتھ باہر نکل رہی ہے. اب یوتھ جو ہے وہ منطق پہ بات کرتی ہے, وہ سوال کرتی ہے کہ تم نے کیا کیا تھا. اور خاص طور پہ جب ہم پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. میں نے شروع میں بھی کہا کہ بسنت جو ہے بہت خطرناک قسم کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ گڈی اور ڈور کا کھیل ہے, یہ چھت کا کھیل ہے. یہ جو اس میں گڈیاں لوٹی جاتی ہیں اس میں خطرات موجود ہیں, خطرات ہیں یہاں پر, لیکن اس کے لیے حکومت نے جو ہے اقدامات بھی کیے ہیں. راڈ جو لگے ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکا. تو اب بسنت نے ایک تارکین وطن جس طرح پاکستان آئے, اور لاہور میں ایک بھی ہوٹل ایسا نہیں جہاں پر کوئی گنجائش موجود ہو کہ وہ مزید کمرے اس کے پاس موجود ہوں. یہاں پر چھتیں کرائے پر جس طرح چڑھیں, اور جس طرح یہاں پر تارکین وطن سے لے کر یوتھ تک نے جس طرح رسپانس کیا, جس طرح بہت سارے ٹک ٹاک بنے کہ بھائی پرے دفع کریں, کون سا احتجاج, کہاں کا احتجاج, ہم تو جشن منانے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو ہماری بہت پرانی خوشیاں تھیں, ایک ہمارے ایک چہل پہل تھی, وہ جو ہے واپس آئی ہے. تو کون سا احتجاج. لہٰذا یہ یوتھ جو ہے وہ تو اس کے اندر سے نکل گئی, اور مہاتما کے جھوٹ جو تھے وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اب مہاتما کے جھوٹ والی فیکٹری جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے, ملاقاتیں بند ہیں, وہ ٹویٹ تک اب نہیں ہو رہے. تو وہ جو جھوٹ بار بار آتا تھا, اور آپ یہ دیکھیے نا کہ نشہ جب بار بار ملتا ہے تو نشئی کو مزید نشئی بناتا ہے, تو وہ جھوٹ ملنا بند ہو گئے. اور اس چار ٹانگوں کے جانور کو جو چیز سپورٹ کرتی تھی, جو اس کو چارہ دیتی تھی, جو اس کو طاقت دیتی تھی, جو اس کے اوپر چھتری تھی, وہ امریکہ اور اسرائیل کے جو فنڈنگ اور وہ ساری چیزیں تھیں. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے بعد یہ چھتری اور یہ چارہ بھی بند ہوا. اسرائیل کی طرف چلے جائیں تو ان کے مربی, ان کے محسن نتنیاہو جو ہیں وہ خود اس وقت مشکل میں ہیں. وہ جو غزہ کے حوالے سے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور جس طرح ان کے اندرون, میں اسرائیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف جس طرح کرپشن کے مقدمات ہیں, حکومت گرنے کے خطرات ہیں, تو وہ جیمز گولڈ سمتھ کی فیملی جو مرضی کر لے, لیکن بہرحال وہ مشکل میں ہے. تو وہ اس وقت وہ طاقت, وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی ان کو اسرائیل سے. اور کسی مسلمان ملک کی تو بات ہی مت کیجئے نا, کہ وہ مشاہد حسین جو کہ آج کل رانا عظیم لگے ہوئے ہیں, وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ترکی کے صدر جو اردوغان ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان کو بھیج دیں. بھائی کس طرح کہہ دیا, کہاں پر کہہ دیا, کیوں کہہ دیں گے؟ ان کا جو تعلق شریف فیملی کے ساتھ ہے وہ کس طرح کہہ دیں گے, اور کون عمران خان کی گارنٹی دے گا؟ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جن چار ٹانگوں پر, اچھا اس کو آپ چار پلرز کہہ لیں, چار ستون کہہ لیں, چار پہیے کہہ لیں, لیکن مجھے ذرا چار ٹانگوں والا جانور یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ چار ٹانگوں والا جو جانور ہے, آپ اس کی طرف دیکھیے گا, یہ اس کی چاروں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں, اب یہ نیچے گرا ہوا ہے, یہ کرا رہا ہے, یہ چیخیں مار رہا ہے, اور یہ اس وقت جو ان کے لوگوں کے منہ سے مغلظات نکلتی ہیں, ان پہ ترس کھاتا ہوں میں بعض اوقات کہ مرتا ہوا یہ جانور جو ہے اس وقت جس طرح کرا رہا ہے, جس طرح اس وقت شکار ہے, آپ مرتا ہوا جانور کیا کرے گا بیچارہ, اور اسی قسم کی چیزیں کرے گا. اور جانور بھی ایسا دشمن کا پالا ہوا ہو, اور تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا, پی ٹی آئی کا جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بسنت جو ہے, بسنت نے تو اس یوتھ کے حوالے سے بالکل آخری جو ہے کیل ٹھونک دی اس تابوت میں. اور 8 فروری آخری بات کہ 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان بند کر دیں گے, جناب ٹریفک بند ہو جائے گی. اور بھائی اس دن تو ہے ہی اتوار, اس دن تو رہنا ہی پاکستان نے بند ہے, اس دن تو ہوتی ہی چھٹی ہے, تم کیا کرو گے؟ یہ عجیب و غریب کام ہے جو دعوے ہیں اب اس پر آ گئے ہیں. اب یہ کہیں گے کہ ہم رات 12 بجے اور 2 بجے جو ہے پورا پاکستان بند کر دیں گے, تو پہلے ہی وہ بند ہوتا ہے. لہٰذا رہنے دیں. دیکھ لیے ہم نے آپ کے جلسے بھی, آپ کے احتجاج بھی, اور آپ کی دوڑیں بھی, وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. یہ بازو ہمارے اب آزمائے ہوئے ہیں.